نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں منہاج القرآن علماء کونسل سلنا والی کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی بابرکت نشستوں میں شرکت کا اعزاز نصیب ہوا، اور ثم الحمدللہ کے نہایت کامیابی کے ساتھ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج آخری نشست، جس کا موضوع سخن ہے عقیدہ شفاعت، مجھ طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ کثیر تعداد میں علماء کرام، مشائخ، سادات اعظام، معززین علاقہ، خواتین و حضرات اور زندگی کے ہر شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے ہزارہا افراد جو سلم والی کے اس خوبصورت شادی حال میں موجود ہے. میں اس قدر منظم خوبصورت انتظام کرنے پر علماء کونسل منہاج القرآن سلنا والی، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی جملہ بہنیں، جن کی بھرپور تعاون، محنت اور قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کی طفیل آپ اور میں اس خوبصورت نشست میں شامل ہیں. میں منہاج القرآن کے جملہ فورمز، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، یوتھ لیگ، عوامی لائر موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، ویمن لیگ اور بالخصوص علماء کونسل کو اس بھرپور جد و جہد اور اس کی کامیابی پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک عزیز پاکستان کے کم و بیش 50 شہروں میں مرکزی نظامت دعوت کے زیر اہتمام اسی طرح کے خوبصورت اور منظم دروس عرفان القرآن کا انعقاد ہو رہا ہے. اور میں سرگودہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے احباب، جو محترم جناب ملک عمران صاحب، محترم جناب ڈاکٹر صدر الحسن فیضی صاحب، محترم جناب شاہد بٹی صاحب، قاری افضل صاحب کی سرپرستی میں یہاں سفری سنگت پر ان کے لیے دعا گو ہوں، اور جملہ قرب و جوار سے جن کے نام محترم جناب علامہ سمر صاحب
خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور حصول برکت کے لیے میں قبلہ پیر طریقت سید وقار حسین شاہ صاحب، پیر طریقت علامہ عبد القدوس چشتی صاحب، دیگر سادات اعظام مشائخ اور علماء کو اپنی طرف سے، منہاج القرآن کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دعا کو ہوں اللہ رب العزت اسی طرح ہم تمام کو مل جل کر دین متین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان جو محترم جناب علامہ قاسم چشتی صاحب نے خصوصی طور پر انتخاب کیا وہ عقیدہ شفاعت۔ عقیدہ شفاعت وہ مسلمہ حقیقت اور عقیدہ ہے جس قدر اہمیت عالم برزخ کی ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے، جتنا اہمیت آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، جتنی اہمیت حساب و کتاب کی ہے، ان میں کسی صورت میں بھی عقیدہ شفاعت ان سے کم اہمیت نہیں رکھتی۔ جتنا ایمان ترازو اور رب کے حساب کتاب پر رکھنا ہے، اتنا ہی ایمان عقیدہ شفاعت پر رکھنا ہے۔ عقیدہ شفاعت نص قطعی سے ثابت ہے، شفاعت عقیدہ قطعی سے ثابت ہے، امر حق ہے، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مطلقاً انکار کرنے والا صریح کافر ہے۔ مطلقاً شفاعت روز حشر کی انکار کرنے والا دین میں نہیں رہتا۔ کئی احادیث مبارکہ اور کثیر آیات تواتر کی حد تک اس قدر ثابت ہے کہ عقیدہ شفاعت کا کسی بھی طریقے سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ شفاعت لغوی اعتبار سے شین فاعن سے نکلا ہے، جیسے آپ حق شفا کا نام سنا ہے۔ مختصر یہ کہ شفاعت وطر کی ضد ہے، وطر کی متضاد ہے۔ جیسے آپ صلاۃ الوطر پڑھتے ہیں، وطر کہتے ہیں تنہا کو، شفاعت وطر کی ضد ہے۔ وطر کہتے ہیں تنہا کو، اور شفاعت کہتے ہیں دوہرا کرنے کو، ڈبل کرنے کو، کسی کی تنہائی کو دور کرنے کو لغوی اعتبار سے شفاعت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں شفاعت کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان کو دور کرنے میں واسطہ اور ذریعہ بننے کو کہتے ہیں، کہ کسی کی تنہائی کو دور کرنا، کسی کے اکیلے پن میں کام آنا اور اس سے نقصان دور کرنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور جس کو ہم عقیدہ شفاعت کہتے ہیں کہ وہ بندے ناداں جس نے اپنی بھی فکر نہیں کی ہوگی، جس نے اپنا بھی ساتھ نہیں دیا ہوگا، صرف کلمہ پڑا ہوگا، حشر میں مصطفیٰ ساتھ کھڑے ہو کے اس کی دوری دور فرما دیں گے۔ جس کو حشر میں بھی مصطفیٰ تنہا نہ چھوڑیں، اس عقیدے کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ عقیدہ شفاعت علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، شفاعت پہ مناظرے ہیں، کتابیں ہیں، بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں ہیں، مگر میں شفاعت کا آج محبت کا پہلو ذات مصطفیٰ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی جہد سے کہ انشاءاللہ قرآن موجود ہے،
اگر اسی توجہ اور محبت سے سماعت فرمایا، اگلے رمضان تک کانوں میں شفاعت محمدی کا رس محسوس ہوگا۔ اپنے اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے چند منٹ اگر آپ نے فقط اس آیت کو غور سے سن لیا، عقیدہ شفاعت کی لذت آپ کے دل میں اتر جائے گی کہ عقیدہ شفاعت ہے کیا۔ میں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ عقیدہ شفاعت پہ لڑائی جھگڑا ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ عقیدہ شفاعت کا جھگڑا وہ گناہگار کو دیکھ کر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر جو شفاعت سمجھے گا وہ خود مرنے کی تمنا کرنا شروع کر دے گا۔ میں جھگڑے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف شفاعت کے اسبات اور قرآن میں جو اس کی مٹھاس ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے بارہا سنی، ابھی شب بارات پہ بھی یہ آیت مبارکہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی، قل کا معنی آپ فرما دیں، یا عبادی اے میرے بندو، آگے ہے کیا، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ دیکھیے کہ میرے بندو وہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، رب فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اب رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کی ترتیب کیا ہے اور اس آیت میں پیغام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا قل، قل کا معنی ہے آپ کہہ دیں، قل کا معنی آپ فرما دیں۔ قرآن میں چند مقامات پر قل ہے، وگرنہ الحم سے لے کے ناس تک سارا قرآن قول مصطفیٰ ہے، سارا قرآن قول رسول کریم ہے، مگر چند مقام پر الف لام میم بھی مصطفیٰ نے بتایا، یاسین بھی مصطفیٰ نے بتایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بھی مصطفیٰ نے بتایا، مگر ہر جگہ پہ قل نہیں ہے۔ چند مقامات ہے جہاں قل لگا دیا ہے، ہر آیت کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اگر پچھلا خطاب عقیدہ توحید والا یاد ہو، کتنے لوگوں کو مجھ فقیر طالب علم کا پچھلا خطاب یاد ہے عقیدہ توحید والا؟ 5 روزہ میں قل آپ فرما دیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، تو مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ قل ہے، سادہ سی بات ہے، چونکہ مضمون زیادہ ہے وقت کم ہے۔ قل جہاں بھی لگا ہے سادہ سی بات پلے باندھ لیجئے، جس آیت کے آغاز میں قل ہے تو قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے اے قل پڑھنے والے، اے قرآن پڑھنے والے، اگلی جو بات بیان ہو رہی ہے یہ بنا مصطفیٰ کے ادھوری ہے۔ اگلی جو بات ہے، یہ جو اگلا عقیدہ ہے، یہ بنا مصطفیٰ کے ادھورا ہے۔ جیسے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، پہلے فرمایا قل، اب اللہ کو ایک ماننا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو سن، بنا مصطفیٰ کو سنے اللہ کو کوئی ایک نہیں مان سکتا ہے۔ وہ قل کے بعد جو بھی موقف ہے وہ بنا مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگلی آیت بڑی کام کی ہے، مگر سن، اگر اگلی آیت سے کام لینا ہے تو مصطفیٰ کو سن، اگلی آیت تجھے سوار دے گی۔ کیسے؟ قل کے بعد فرمایا یا عبادی، مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ میرے بندو،
میں کہوں ادریس مغل صاحب آپ ان کو کہہ دیں اور پھر خود مخاطب ہو جاؤں، بچوں پیچھے ہو جاؤ، کہنا تو مجھے یہ چاہیے کہ مغل صاحب ان کو پیچھے کر دیں، مگر کہا اے مغل صاحب بچوں کو کہیے اور میں خود کہوں کہ پیچھے ہو جاؤ، تو درمیان میں ان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا کل مصطفیٰ آپ کہہ دیں یا عبادی، اے میرے بندو، یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں، فرمایا مصطفیٰ آپ فرما دیں کیا؟ یا عبادی، میرے بندو۔ اب اللہ خود مخاطب ہے، میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ میرے بندے، اب کن سے خطاب ہے؟ جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ درمیان میں لفظ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہاں اولیاء کو نہیں کہا، شہداء کو نہیں کہا، نیکوکاروں اور صلحاء سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے، اے سنہ والی کے قرآن سے محبت کرنے والوں، خطاب ہم جیسے گناہگاروں سے ہے، ہم جیسے خطاکاروں سے ہے۔ جب رب نے فرمایا یا عبادی، میرے بندو، تو لگتا یوں ہے کہ یہ اولیاء سے خطاب ہے، غوث قطب ابدال سے خطاب ہے، یہ شہداء سے خطاب ہے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا میرے بندو، کون؟ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ مجرموں سے خطاب ہے، گناہگاروں سے خطاب ہے۔ مولا بھلا گناہگار کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے، باغی کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے؟ جو کامیاب ہونا لوگ کہتے ہیں جی اپنا کزن ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اور جو ذرا بدنام ہو، ذرا بگڑا ہوا ہو، اسے لوگ اپنا نہیں کہتے۔ بگاڑ کا، گناہ کا، جرم کا، آیت کہہ رہی ہے وہ جنہوں نے جرم کیا، وہ جنہوں نے گناہ کیا، وہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سن تو صحیح، رب تمہیں اپنا کہہ رہا ہے۔ اے گناہگارو، رب تمہیں اپنا کہہ رہا ہے۔ علماء کرام کی خدمت میں یہ آیت پہلا نقطہ سمجھا رہی ہے، اصول فتویٰ دے رہی ہے کہ اے مفتیان کرام، قرآن سمجھا رہا ہے کہ گناہگار سے نفرت کی اجازت نہیں، نفرت جب بھی کرو گناہ سے کرنا ہے، گناہگار سے نفرت کی اجازت نہیں ہے، گناہگار کو تو اور قریب کرنا چاہیے، یہی طریقہ منہاج القرآن کا ہے۔ گناہگار کو دور نہیں کہنا، گناہگار کو اپنا کہو گے، ہو سکتا ہے اپنا کہنے کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اگر فتوے لگاؤ گے، مسجدوں سے نکالو گے، اپنے آپ سے دور کرو گے، کہیں وہ تمہاری وجہ سے گناہ پہ پختہ نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ، میرے گناہگار بندوں کو میرا ایک پیغام تو پہنچا دے۔ مولا کیا؟ فرمایا مجرموں، اے گناہگاروں، اے خطاکاروں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب فرما رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بس بات جو سمجھنے والی ہے، مولا اگر گناہوں کی وجہ سے تو بندے کو اپنا کہتا ہے تو بنے گا کیا؟ نہیں سمجھ آئی کہ گناہگار کو رب اپنا کہہ رہا ہے تو خوف کسے ہوگا؟ اچھا چلو موجودہ دور کی بات کرتا ہوں کہ بندے کو پتا ہو جج میرے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے فکر کیا؟ کہ جج کہے میں ہوں، فکر نہیں کرنی، سمجھ گئے آپ نا؟ کہ جج کہے میں تیرا ہوں، جج کہہ دے میں تیرا ہوں تو کٹہرے میں کھڑے ہونے والا ڈرے کس سے؟ رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ، میں حکم الحاکمین جو فیصلہ کرنے کا طاقت رکھتا ہوں، میری طرف سے کہہ دے کہ تم نے ڈرنا نہیں۔ اب لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب جو بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر گناہگار اور مجرم کو پتا چل جائے کہ عدالت کا خوف نہیں ہے تو پھر کیا بات رہ جائے گی؟ یا عبادی، اے اللہ کیا تو گناہگار کو اپنا کہتا ہے؟ گناہگار کو اپنا کہتا ہے؟ ارے یہ کس نے کہا کہ رب نے گناہوں کی وجہ سے تمہیں اپنا کہا ہے؟ رب نے گناہوں کی وجہ سے نہیں کہا، یہ کمال ہے تو سارا کل کا ہے۔
کیا کیا سنیے فرمایا کل یا عبادی، مصطفیٰ گناہگاروں کو آپ بتا دیجئے. سو آیت سمجھا رہی ہے کہ بندہ ہو گناہگار اور سنے مصطفیٰ کو، جو مصطفیٰ کی طرف کان لگا لیتا ہے رب اسے اپنا قرار دے دیتا ہے. گناہگار ہو کے جو در مصطفیٰ پہ بیٹھا رہتا ہے سنے گا وہی نا جو حال میں آئے گا، سنے گا وہی جو در پہ بیٹھے گا، سنے گا وہی جو قدموں میں آئے گا. فرمایا کل یا عبادی. ارے مسئلہ سارا یہ ہے گناہ کر کے یہ بھاگا نہیں ہے، گناہ خطا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا. جو میرے محبوب کے قدموں میں آتا ہے بھلے گناہگار ہو رب اسے اپنا قرار دے دیتا ہے. اس کو خوشخبری ہے جو گناہگار ہو کے در مصطفیٰ پر بیٹھا رہے کہ باقیوں سے خطاب نہیں ہے، تم سے ہے کہ گناہ کر کے پھر بھی نبی کے قدموں میں بیٹھے ہو. لو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب احکم الحاکمین کہنا ہے اب ڈرنا نہیں ہے، رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، تم نے مایوس نہیں ہونا. وقت قلیل ہے، لفظ مایوسی کی طرف نہیں آ رہا. من رحمت اللہ، علماء کرام کی اجازت سے رب نے فرمایا تم نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ نہیں فرمایا مجھ سے مایوس نہیں ہونا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مایوس نہ ہونا. ہو سکتا تھا کہ لا تقنطوا من اللہ، کہ تم اللہ سے مایوس نہ ہونا، دنیا تو یہی سمجھا رہی ہے، مگر رب نے فرمایا من رحمت اللہ. مصطفیٰ ان کو بتا دیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. من رحمت اللہ. مولا ڈائریکٹ من اللہ کیوں نہیں کہا کہ بات اللہ کی نہیں، بات رحمت کی ہے. یہ کون سی رحمت ہے جو گناہگاروں کو چھڑا دے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پیارے تجھی کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اعلان کر دیجئے اے رب کے بندو جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا وہ کبھی اللہ سے مایوس ہو نہیں سکتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں من رحمت اللہ. ایسا نہ ہو کہ خود توبوں کے رستے پہ چل پڑو، خود جنت کے رستے پہ چل پڑو، ادھر ادھر کوئی رستہ نہیں ہے. تم مصطفیٰ کے در پہ جاؤ، رب تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کوئی کہے گا اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، دلیل تو ہاں دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 63 میں، یہ جتنی بات میں نے کی اس کو ایک آیت میں سمو دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا وہ اگر آپ کے دروازے پہ آ جاتے نا، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تم ایک بار کہو گے رب ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جاؤ کا جو تیرے پاس آئے گا، جو تیرے پاس آیا تب رب نے اس کے گناہ معاف فرمائے. اللہ تو ہر جگہ ہے مگر رب نے ظالموں یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا اور گناہگار کو کہا جاؤ کا. گناہ کے بعد اگر تو مصطفیٰ کے در پہ گیا ہوتا اور نبی کو راضی کر لیا ہوتا، نبی کو راضی کر لیا ہوتا اور نبی نے ایک بار کہا ہوتا اے اللہ ان کو معاف کر دے، رب نے فرمایا لَوَجَدَ اللَّهُ، رب نے قسم کہا تو قسم ہے رب کو ضرور تواب بھی پاتا اور رحیم بھی پاتا ہے کہ تو نبی کے دروازے پہ گیا ہوتا. یہ وہ مقام ہے جس کو شفاعت کہتے ہیں. میری اس ساری گفتگو سے ایک ضابطہ اخذ ہوا ہے، ایک اصول اخذ ہوا ہے جس کو صرف علماء اہل سنت نے نہیں ہر طبقے نے لیا ہے. وہ ضابطہ جسے مفتی شفیع نے لکھا، جسے مولانا نانوتوی نے لکھا، جسے مولانا اشرف تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا کہ ایک ضابطہ نکل آیا کہ جو گناہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو اور رسول اس کی سفارش کر دے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے.
مولانا ننوتوی فرماتے لکھتے ہیں کہ یہ صرف نبی کے زمانے سے خاص نہ تھا، نبی آج قبر میں بھی ہے تب بھی یہ اصول جاری ہے کہ جو نبی کے پاس جائے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں کہ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ارے میرے جملے پہ غور کیجئے، دنیا میں بندہ جب پھنستا ہے ادھر ادھر تکتا ہے نا، اور جب اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آن پڑے تب ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ جب ہر کوئی کسی امتحان میں مبتلا ہو تو ہاتھ اٹھتے ہیں مولا بچائیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ بچائیں، اے اللہ مجھے بچا۔ جب سامنے کوئی نظر نہ آئے، آندھی طوفان زلزلہ ہو، پھر بندہ کہتا ہے مولا بچائیں۔ ارے دنیا میں رب بندے نعرہ لگاتے مولا بچا، مولا تیرا سہارا، مولا بچائیں میرا کوئی نہیں ہے۔ ارے حشر میں رب کی موجودگی میں بندے یہ نہیں کہیں گے مولا بچائیں، بندے مل کے کہیں گے مصطفیٰ بچائیں۔ مصطفیٰ ہاتھ پکڑی، یہ جو نعرہ منہ سے نکلے گا یہ طلب شفاعت ہے۔ حشر میں تو رب کو پکارنا چاہیے، مولا معاف کر دے، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مگر حشر میں بندے پکاریں گے، انبیاء پکاریں گے، صلحاء پکاریں گے، متفق عقیدہ ہوگا، ہر کوئی کہے گا جاؤ مصطفیٰ کے پاس۔ جب دنیا نعرہ لگائے گی سونا بچائیں، سونا ہاتھ گھتیاں، بس جب یہ نعرہ نکلے گا تو وہ سونا کہے گا انا لہا، ہاں میں ہوں، میں موجود ہوں، میں ہی ایسے کروں گا۔ دوستو یہ جو ساری تصویر اب ذہن میں آئی ہے، اس معاملے کو معاملہ شفاعت کہتے ہیں، معاملہ شفاعت کہتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، بس اتنی سی بات آپ کو سمجھانی تھی، یہ جو آیت ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں امام احمد یہ حدیث مبارکہ لاتے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ اس آیت کے بدلے میں محمد کو دنیا و ما فی بھی ملتی تو مجھے یہ آیت پسند ہے، دنیا و ما فی کے مقابلے میں یہ آیت پسند ہے جہاں شفاعت مصطفیٰ کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ حاضرین مکرم، یہاں تک جہاں تک میں آپ کو لایا ہوں یہ مشکل مرحلہ تھا، یہ گزر گیا ہے۔ گویا بخشش و مغفرت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، بخشش اور مغفرت کا نقطہ اور مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، جس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے یا جس کا مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا، پھر قرآن، پھر نماز، پھر کعبہ، پھر علی، پھر ولی، پھر غوث، پھر پیر، کچھ بھی بندے کو نہیں چھوڑا سکتا۔ ارے جس کو دامن مصطفیٰ مل گیا، قرآن بھی اسی کا ہے، علی بھی اسی کا ہے، ولی بھی اسی کا ہے، غوث بھی اسی کا ہے۔ پہلے دامن مصطفیٰ ملے گا، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ جس کو مصطفیٰ مل گیا ہر طرف سے نکل آئیں گے مولا یہ ہمارا ساتھی ہے، اس کو بخش دے۔ جب تک نبی اپنا نہیں کہیں گے، نہ علی اپنا کہے گا، نہ قرآن اپنا کہے گا، نہ کوئی صحابی قریب آئے گا، نہ کوئی غوث کتب ابدال قریب آئے گا۔ شفاعت کا، بخشش کا، عبادتوں کے صلے کا دروازہ ہی نگاہ مصطفیٰ سے کھلتا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کی نگاہ مل جاتی ہے اس کی نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اس کے حج اور روزے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ جو آخری سانس تک وفادار رہا مصطفیٰ کا، جو عبادتوں کے نشے میں گم ہو گیا، جس نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا، جو مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم ہو گیا، جس نے قبر میں نبی کو نہ پہچانا،
رحمان مالک ہے خود کر لے، وگرنہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شفاعت و بخشش و مغفرت جنت جو کچھ بھی ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے ہے۔ شفاعت کیا ہے اور کون کرے گا؟ شفاعت اب کرے گا کون؟ اللہ کے حضور سفارش۔ یہاں ذرا آپ نے توجہ دینی ہے۔ کچھ آیات کو بنیاد بنا کر عقیدہ شفاعت کا انکار کیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے یہ اللہ کا حق ہے اور اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم تو اس پیکیج سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عقیدہ شفاعت کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ چند چنے ہوئے لوگوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ شفاعت کی غلط فہمی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا کی عدالت پر محمول کیا جاتا ہے، اس کو دنیا کے فیصلے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کا جج، دنیا کا قاضی اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم کے بنیاد پر نہیں کرتا، وہ گواہ اور ثبوتوں کے بنیاد پر کرتے۔ بہت غور کیجئے گا، دنیا کا بادشاہ اگر مجرم کو سزا دیتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں دیتا، وہ ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ہو مجرم اور ثبوت نہ ملیں، گواہ نہ ملیں تو عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی۔ اور دنیا کا قاضی، دنیا کا جج اور دنیا کا حاکم اپنے اختیار سے سزا نہیں دیتا، وہ قانون کی بنیاد پر سزا دیتا ہے۔ شام کو پھانسی دی، صبح لوگوں نے قانون بدل دیا، قاضی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وہ اب پچھلے قانون کو نہیں استعمال کر سکتا، چونکہ اقتدار کے میں بیٹھے لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے قانون بدل دیا۔ جیسے مجرموں کو چھوڑنے کے لیے وکیل کیے جاتے ہیں، کبھی جج کیے جاتے ہیں، کبھی قانون بدلے جاتے ہیں۔ پچھلے چند روز کا تماشا ہم کے سامنے ہے، آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ ارے عدالت اور قاضی جیسے منصب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ چند ڈاکوؤں لٹیروں نے اپنی ذاتی نبود و نماز کے لیے عدالت کو بدنام کر دیا، پاکستان کو بدنام کر دیا۔ دوستو، رب کی عدالت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا قاضی قانون کا محتاج ہے، ثبوتوں کا محتاج ہے، دلیلوں کا محتاج ہے۔ وہ جو احکم الحاکمین ہے وہ بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے اعمال جانتا ہے۔ وہ سزا دینا چاہے تو کسی قانون کا پابند نہیں، وہ آزاد کرنا چاہے تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ دلیل اور ثبوت صرف اپنے نظام کے لیے لیتا ہے، وگرنہ اللہ کو نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ ثبوتوں کی ضرورت ہے، نہ دلیلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت جنتی اور دوزخی کا فیصلہ ہوگا۔ جس کے اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت بھیج دیا جائے گا، اور جس کے بہت ہی، یہ میرے خطاب کا کلائمیکس بھی ہے اور ذرا مشکل نقطہ ہے، اس لیے پوری توجہ کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ یہ شفاعت کیا ہے اور کیوں بنائی گئی ہے؟ اللہ نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ دوزخ میں بھی لوگ جائیں گے، جنت میں بھی لوگ جائیں گے، بات ختم۔ جن کے اعمال پورے ہیں وہ جنتی، جن کے نہیں ہیں وہ دوزخی۔ کہنے بات ختم نہیں ہے، یہاں اور بھی ہے۔ اب گناہگار کو دوزخ میں بھیجنے کے بعد پھر جنت بھیجنا ہے، کیوں؟ یہ لیمیٹڈ سزا ہے، ایک دن پوری ہوگی اور واپس جنت بھیج دیں گے۔ اب توجہ چاہوں گا، شفاعت میں جو لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں وہ شفاعت کو گناہگاروں کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ مجرم کے سائیڈ سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ اگر گناہگار کو بخشنا ہوتا، اللہ کے علم میں ہے دی اینڈ کون کون جنتی ہے، کون کون دوزخی ہے۔ آج بھی میرا رب جانتا ہے کہ اعجاز کہاں جائے گا، آج بھی میرا رب جانتا ہے کہ زید کون سی نیکیاں کرے گا اور کون سی خطائیں کرے گا۔ روز حشر بھی یہی ہوگا۔ اللہ نے نیک بندوں کو جنت بھیج دیا، اب گناہگاروں کو
بھی جنت دینی ہے تو بات کو لمبا کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے آخر میں جنت دے دی ہے تو پہلے دن رب فرما دے میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے سارے گناہوں کے بخشنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بابا بتاؤ میرا رب یہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر مسئلہ صرف گناہگاروں کا ہے تو رب بخشتا جائے نا، رب خود گناہگاروں کو جنت دے نا، کہ دوزخ صرف کافروں کے لیے ہے، دوزخ صرف بے دینوں لادینوں کے لیے ہے، دوزخ صرف بد عقیدہ کے لیے ہے، باقی میں تم تمام کو جنت۔ بات گناہگاروں کی ہوتی تو حل یہ تھا، مسئلہ گناہگاروں کی بخشش کا نہیں ہے، رب ہزاروں لاکھوں کو ان کی بدعمالی کی وجہ سے دوزخ میں بھیجے گا۔ در حقیقت یہ جو مقام شفاعت ہے، رب اپنے محبوب کا مقام دکھانا چاہتا ہے، رب اپنے مصطفیٰ کا مقام دکھانا چاہتا ہے۔ شفاعت میں صرف گناہگاروں کی فکر نہیں ہے، صرف گناہگاروں کی فکر ہو تو قبر میں فیصلہ کر لیا جائے، میدان حشر میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امتوں کی موجودگی میں اگر مصطفیٰ کے غلاموں کو مصطفیٰ کے کہنے پہ بخشا جا رہا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ آقا نے تو زندگی میں بھی دعائیں مانگی ہیں۔ آقا نے تو فرمایا مولا میری امت کو بخش دے، شب بارات کو آقا نے تیرے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، رمضان پہ میرے آقا نے تیرے میرے لیے دعا مانگی ہے، ولادت کی پہلی گھڑی میں نبی نے امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری سانس میں بھی آقا نے میرے تیرے لیے دعا مانگی ہے۔ وہ دعائیں دنیا میں موجود ہیں، رب انہی کی دعا انہی دعاؤں کو قبول کر لے۔ میدان حشر میں گویا اعلیٰ حضرت جو بیان فرماتے ہیں کہ بات صرف گناہگاروں کی نہیں، پیارے کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ مصطفیٰ کے کیسے لاڈ اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کی کیسے شان ہے۔ اپنے برابر سمجھنے والوں تم دیکھ لو، آج رب کے کرسی کے ساتھ جو کرسی لگی ہے یہ مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ کوئی شفاعت فقط گناہگاروں کو جنت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ رب اپنے محبوبوں کا تعارف کرائے گا۔ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ شفاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ آج اتوار ہے، چند منٹ میں آپ کے زیادہ لوں گا، مگر کچھ لوگوں کے کام سنڈے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو منہاج القرآن کا وعدہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی پورا ہوگا، حضور غوث پاک کے صدقے انشاءاللہ حشر میں بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ جو منہاج القرآن کا سچا سچا ورکر ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ جس نے زندگی میں دین کا کام کیا میں عبد القادر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میں عبد القادر اس کی شفاعت کروں گا، تو یہ وعدے سارے سچ ہیں۔ اللہ رب العزت نے شفاعت کا دروازہ کھولا اسی لیے ہے کہ اللہ نبی کی ساری امت کو بالآخر جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب جلال ایسا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے کہا کہ منظر یہی ہوگا، اللہ بچائیں آج نہ بچ دے، آج کم اوکھ ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پتہ ہے بندے کہاں جائیں گے؟ بندہ جب مسئلہ ہو تو علاقے کے سب سے بڑے وڈیرے کو ڈھونڈتا ہے نا، کہ ڈھونڈیں یہ نمبردار صاحب ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ عمر ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ سارے بندے جب دیکھیں گے رب کا جلال، ادھر ترازو ادھر حساب کتاب، تو واقف یا بندہ اپنے اعمال سے خود ہوتا ہے یا رب ہوتا ہے۔ آپ تو مجھے سننے آئے نا، میں اپنے آپ کو تو میں جانتا ہوں نا، پتہ نہیں میں سنانے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، میں اس منبر پر بیٹھنے کے قابل ہوں نہیں ہوں، ایک میرا رب جانتا ہے، پھر اس نے پردہ رکھا ہے یا میں خود جانتا ہوں۔ میدان حشر میں ابھی کتابیں نہیں کھلی ہوں گی، ابھی ترازو بندوں کو نہیں پتا ہوگا، مگر ہر کوئی تھر تھر کانپے گا، گناہگار بھی، خطاکار بھی، اولیاء بھی۔ وہ جلال کا ایسا مقام ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، ادھر ادھر دیکھیں گے کیا ہے، تو ابو البشر
سب سے بڑے، ہم تمام کے بڑے بابا آدم کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ رب کے پیارے ہیں، آج جو ہم نے کیفیت دیکھی ہے آئیے ہمیں اللہ سے چھڑائیے، ہمیں بخشش اور مغفرت دلائیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے تو خود اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی ایک فکر ہے، میرے پاس نہ جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ اچھا آپ رستہ بتا دیں کہاں جائیں؟ اچھا بندہ وہ ہے جو کام نہ کرے تو رستہ بتا دے، اور جو رستہ نہ بتائے وہ محروم کرنے والا ہے، وہ کنجوس کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی کا کام آتا ہے پہلے خود کریں، نہیں کر سکتے تو اس کو مشورہ دیں، اس کو رستہ دیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اچھا تم ایسے کرو، وہ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، تم سارے نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کریں گے۔ آدم کی اولاد دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ بخشوائیں، وہ کہیں گے مجھے خود فکر ہے، اپنے طوفان کا ذکر کریں گے، میں بھی نہیں۔ وہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، اے موسیٰ آپ بڑے لاڈلے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، رب آپ کی سنتا ہے، آپ کے کہنے پر اللہ نے گناہگاروں کے گناہ معاف کیے، آج ہمارے ساتھ چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ رب نے بن باپ کے پیدا کیا ہے، عیسیٰ کا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ اور ہم جیسے بندے دوڑتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ ابن مریم ہیں، رب آپ سے محبت کرتا ہے، چلیے ہمارا کام کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کتنے بدے ہو، کوئی کام نہیں آئے گا، میں پتہ بتاتا ہوں اور کہیں نہ بھاگو۔ کیوں؟ فرمایا وہ مقام محمود والے محمد مصطفیٰ ہے، کہیں نہ جاؤ، تم وہاں جاؤ، وہاں سے کوئی بھی خالی نہیں آتا، اور ایک گناہگار دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ آپ نے، اللہ آپ کو یہ دن نہ دکھائے، ان محروم لوگوں کو دیکھا ہے جو 10 کلو آٹے کی خاطر دوڑیں لگا رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ صبح 10 کلو کے لیے لائن میں لگی ہیں، بوڑھے بزرگ چند لقموں کے لیے لائن میں لگے ہیں، گالیاں، پولیس کے ڈنڈے، اور شام کو کہا لوٹ جاؤ آٹا ختم ہے۔ بندے کا جب بندہ محتاج ہو جائے تو بڑی مشکل ہے، انسانیت ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، رازق رب ہے، مگر فرعون کے نظام نے لوگوں کو در بدر مانگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے بسی کی ایک مثال بتا رہا ہوں، یہ تو آٹے کی بات ہے، اور جب سامنے جہنم نظر آ رہا ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہوگی کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ارے رونا، آنسو، خوف، پسینہ، دوڑتے ہوئے جائیں گے، یا رسول اللہ بہت جگہوں سے ہو کے آئے ہیں، کسی نے حامی نہیں بھری، ہم آپ کے پاس آئے، آپ بتائیں کیا کریں؟ پہلا جملہ ہوگا انا لہا انا لہا، پریشان مت ہو، میں ہوں ہی اسی کام کے لیے، میں ہوں ہی نا۔ بس یہی ایک تسلی گناہگاروں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ مصطفیٰ حامی بھر لیں گے تو جنت کی خوشبو آ جائے گی، مصطفیٰ حامی بھر لیں گے تو امید پیدا ہو جائے گی، خوف جہنم ختم ہو جائے گا۔ رکو، سارے منتظر ہوں گے، اور میرے آقا رب سے بات کرنے کی بجائے سر سجدے میں لگا لیں گے، سر سجدے میں لگا لیں گے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں۔ سن بھائی میرے مسلمان بھائی اور بہن، گویا آقا نے ایک اصول بتا دیا کہ رب سے کام ہونا، تم سجدے میں گر جاؤ، مخلص سجدے کرنے والوں سے وہ خود پوچھتا ہے، بندہ بغیر نماز کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کام ہے تو بتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھیں، بخاری شریف کتاب الرقاق،
میرے آقا سر سجدے میں رکھیں گے، جتنی دیر بھی رب کو منظور ہوگا آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا قم یا محمد، اے محمد اٹھیے، فرمایا جائے گا سر اٹھائیے۔ اور ترجمے تو بہت ہیں، مگر ایک عاشق عشق کی نظر سے میدان حشر کا منظر دیکھ کے کہتا ہے، حضور شیخ الاسلام یہ حدیث پڑھا کے کہتے ہیں کہ ارفع رأسک یا محمد، مجھے معنی اس میں نظر آتا ہے رب فرماتے پیارے مکھڑا تو دکھا۔ بندہ جب سر اٹھاتا ہے تو چہرہ نظر آتا ہے، پیارے مکھ تو دکھا، چہرہ تو دکھا۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہر طرف ہے، سر تو اٹھائیے، آقا نہیں اٹھائیں گے، ہائے ہائے۔ رب فرمائے گا سر اٹھا، سل توتا، تو مانگ تو صحیح، رب سب عطا کر دے گا۔ کبھی دیکھا ہے ماں بچے کو جب راضی کرتی ہے، روٹھا ہوا بچہ، ماں کہتی ہے پتر دیکھ تو صحیح، بیٹا دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے لال میری بات سن تو صحیح، تجھے یہ چیز دوں گی، یہ چیز دوں گی، بلا تمثیل۔ وہ رب فرما رہے ارفع مصطفیٰ سر اٹھائیے، سر اٹھائیے۔ آقا فرماتے ہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، سال توتا، آپ مانگیے تو صحیح تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رب کو پتہ ہے نبی نے کیا مانگنا ہے، اللہ کے علم ہے، مگر یہ ناس کی باتیں ہیں۔ مصطفیٰ کا سجدہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، رب کی آواز پورا حشر سن رہا ہے، آدم کی ساری اولاد سن رہا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ شفاعت کرنا چاہتا ہے، شفاعت کر تو صحیح میں ساروں کو بخش دوں گا۔ اب آقا سر اٹھائیں گے، فرمایا اللہ تیرے نیک بندے تو جنت میں چلے گئے، میرے گناہگار امتی دوزخ میں جا رہے ہیں، دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جائیے، جن کے دل میں میرے مصطفیٰ جو کا دانہ، کس کس نے جو کا دانہ دیکھا ہے؟ گندم کا تو دیکھا ہے نا، اسی کے برابر ہوتا ہے۔ جس نے جو کا دانہ دیکھا ہے وہ تصور کرے، میرے نبی جائیے، منیمم لیول اللہ نے بتایا کہ جس کے دل میں گھیوں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے بتائیے، جس کے دل میں ایمان ہے مجھے بتائیے، رب تو پہلے جانتا ہے جس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ فرمایا جائیے، جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیے۔ آقا جائیں گے، علماء تشریف فرما ہے، کہیں آیا ہے کہ حضور لسٹ منگوائیں، جبرائیل وہ جو والوں کی لسٹ لے آؤ، لسٹ نہیں مانگیں گے، اشارے سے نکالتے جائیں گے، گویا نبی بتا دیں گے تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے ایمان کے مقدار کو بھی جانتا ہوں، غلام کو بھی جانتا ہوں اور معیار ایمان کو بھی جانتا ہوں۔ جو والوں کے برابر نکال کے آ جائیں گے، مگر مسکرائیں گے اب بھی نہیں، مصطفیٰ راضی ہے۔ فرمایا مولا جو کے برابر والوں کو تو لے آیا ہوں، اس سے کم والے بھی ہیں، اس سے کم والے بھی ہیں، کیا چاہتا ہے؟ مولا تو رحمان ہے، باقیوں کی اجازت بھی دے دے۔ اب میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا من ذا الذی یشفع، کس کی جرت ہے کہ رب کے سامنے سفارش کرے، وہ بھی مجرموں کی، وہ بھی گناہگاروں کی۔ رب پکڑ رہا ہے، تو کون ہوتا ہے چھڑانے والا؟ یہ کافروں سے خطاب تھا، یہ گناہگاروں سے خطاب تھا، یہ متکبروں سے خطاب تھا۔ کون ہے ان کافروں میں سے، کون ہے ان بادشاہوں میں سے، جو کون ہے ان ظالموں میں سے کہ جو اپنے ووٹروں کو، جو اپنے حامیوں کو، جو اپنے چاہنے والوں کو، کون ہے وہ جھوٹا دجال جو اپنے جھوٹے مریدوں کو رب سے چھڑا سکتا ہے؟ چھڑائے گا کون؟ اللہ بِإِذْنِ ہی، چھڑا وہی سکتا ہے جس کو رب اجازت دیتا ہے۔ کیا اللہ ہر ایرے گہرے کو اجازت دے گا؟ کیا اجازت ہر کسی کو مل جائے گی؟
مصطفیٰ کو بھی اجازت لینی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ معزون کا کتنا مقام ہوتا ہے. اذن لینے والے کا آقا جائیں گے، آقا جائیں گے، اللہ فرمائے گا جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی اپنے ساتھ نکال کے لے آئیے، انہیں بھی اپنے ساتھ نکال کے لے آئیے رائی کے برابر. پھر بھی میرے آقا ابھی خوش نہیں ہوں گے، رائی سے کم ایمان بھی ہے انہیں بھی لے آئیں گے. مگر نبی مکرم اب بھی راضی نہیں ہیں. اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمائے اے اللہ میں دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، رائی سے بھی کم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں صرف کلمہ ہے جو میں لے گیا تھا، تیری توحید اور میری رسالت ہے، باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہے. مولا اجازت ہو ان کو بھی نکال کے لے آؤں. رب پہلے فرمائے گا ثم اخرجہم من النار وادخلہم الجنہ، یہاں تک مصطفیٰ نے نکالا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نکالا بھی مصطفیٰ نے ہے اور جنت عطا بھی مصطفیٰ نے کی ہے. اب جن کا صرف کلمہ رہ گیا، آقا فرمائیں گے اے اللہ اب میرے امت میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کے دل میں صرف کلمہ ہے. مولا اجازت ہے؟ رب فرمائے گا میرے مصطفیٰ اب رکیے، وہ تیرے امتی ہیں، تو رحمت للعالمین ہے، میں بھی ارحم الراحمون ہوں، ارحم الراحمین ہوں. تم دیکھنا مصطفیٰ تکیں گے، رب خود اپنی دست قدرت سے دوزخ سے لپ بھریں گے. لپ کا پتہ ہے نا، اللہ رب العزت اپنے ہاتھ دست قدرت سے جو ہمارے تصور سے بالاتر ہے، ید اللہ کا لفظ تو پڑا ہے مگر اللہ کا ہاتھ کتنا ہوگا کیسے ہوگا یہ تصور نہیں کر سکتے. فرمایا مصطفیٰ اب تکیے، آپ کی امت کو میں خود اٹھا کے جنت لے جاؤں گا. ارے پہلے گناہگاروں کو تو مصطفیٰ لے گئے، ارے جو سب سے کم ایمان والے تھے مصطفیٰ کے صدقے خود رب ان کے ناز اٹھا رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، ارے جو مصطفیٰ کے در پہ بیٹھا رہتا ہے رب خود انہیں جنت عطا فرماتا رہتا ہے. ارے جنت کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا مقام مصطفیٰ کے در کا ہے، در نبی کا ہے، در مصطفیٰ کے قدموں کا ہے. اعمال تولے جائیں گے، گناہوں نیکیوں کا حساب ہوتا رہے گا. گر شفاعت چاہیے تو نبی کا در نہ چھوڑنا، نبی کا عشق نہ چھوڑنا، نبی کا دامن نہ چھوڑنا. خطا کارو گناہوں کے باوجود بھی اگر وفاداری مصطفیٰ سے ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر امید رکھنا حشر میں بھی یہ عشق کام آ جائے گا، حشر میں بھی یہ عشق کام آ جائے گا. یوں سب سے پہلے یہ عقیدہ شفاعت کی بنیاد ہے، باقی بیان اس سے آگے ہے. ابھی تو صرف میں نے بتایا کہ عقیدہ شفاعت کا آغاز کہاں سے ہوگا. یہاں صرف حضور کی ذات تک بات نہیں ہے، یہاں سے آغاز ہوگا من ذا الذی. اس کے بعد پھر میرے آقا کا جب پروسیس پورا ہوگا، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خالق کائنات اوروں کو اجازت دیں گے. وہ اور کون کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 طرح کے بندے ہوں گے جن کو اللہ پہلے اجازت دے گا. پہلے جن کو اللہ اجازت دے گا وہ ہوگا انبیاء، علماء. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامہ ثلاثہ الانبیاء ثم العلماء، کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کو اجازت ہوگی کہ اب آپ جاؤ اپنوں کو ساتھ جنت میں لے جاؤ. پھر علماء حق ہوں گے، یعنی جو عالم جنت میں پہنچے گا تو تب شفاعت کرے گا نا. العلماء، آقا نے فرمایا علماء کو اللہ حق شفاعت عطا فرمائے گا. ثم الشہداء، علماء اپنی حیثیت اور مقام پہچانے
کہ شہیدوں کو شفاعت کا حق بعد میں دیا جائے گا، علماء ربانیین کو اللہ پہلے عطا فرمائے گا۔ علم کے بدولت جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں ان کو رب جنت کی شفاعت کی اجازت بعد میں دیکھے گا، جنہوں نے زبان سے دین کی تبلیغ کی ہے اللہ ان کو شفاعت کا حق پہلے عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا فرمایا، اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ چل پڑے گا، کون کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت جیسے اس دنیا میں سفارش ہوتی ہے بالکل اسی طرح وہاں سفارش کا سلسلہ چل نکلے گا، اور جس نے شفاعت طلب کی ہے، شفاعت طلب کی ہے ہر اس بندے کو ملے گی۔ کسی کو ماں کے شفاعت پر بخش دیا جائے گا، کسی کو باپ کے کہنے پہ بخش دیا جائے گا، کسی کو اپنے چھوٹے بیٹی اور بچے کے کہنے پہ بخش دیا جائے گا، کسی کو قرآن کے کہنے پہ بخش دیا جائے گا، کسی کو روزے کے کہنے پہ بخش دیا جائے گا۔ ارے شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا، ہر کوئی، مگر ہوگا وہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ ہاں اب حافظ قرآن کو اللہ اجازت دے گا، جاؤ تم نے دنیا میں حفظ کیا تھا، قرآن کو یاد رکھا تھا، جاؤ تم جس کو پہچانتے ہو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اس کو سمیٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کس کس کو مل جائے گی شفاعت؟ آقا نے فرمایا شفاعتی اہل الکبائر من امتی، چھوٹے گناہگار تو بخشے جائیں گے، آقا نے فرمایا میری شفاعت سے اللہ میری گناہگار امت کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ کوئی آپ کو ڈرائے نا کہ وہ شفاعت چھوٹے گناہوں کے لیے ہے، اللہ گناہ کبیرہ سے بچائے، لیکن اگر گناہ کبیرہ ہو گئے تو یہ ترمذی ابواب الزہد کی روایت ہے کہ کبائر گناہ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگلی بات اور بھی کہ آج دنیا جس ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتی ہے، جس ابو طالب کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے کفر کی دلیلیں ڈھونڈ رہی ہے، کتاب بخاری شریف جسے بعد قرآن کے اصح کتاب کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف میں کتاب الرقائق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اپنے امت کی، لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، میں محمد کو امید ہے کہ رب ابو طالب کے لیے بھی میری شفاعت قبول فرما لیں گے۔ اب آقا فرما رہے مجھے امید ہے جب آقا کی شفاعت آج جیسے ہم گناہگاروں کو، خطاکاروں کو مل سکتی ہے کہ آقا نے ہمارا نام نہیں لیا مگر ابو طالب کا نام لے کے آقا نے فرمایا مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے اللہ میری شفاعت چچا ابو طالب کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اور شفاعت صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، مرتد کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کسی کافر کی سفارش نہ کریں گے، نہ رب اجازت دے گا۔ رب اجازت دے گا صرف ان لوگوں کے لیے جن کا خاتمہ کلمے پر ہوا ہے، جن کا ایمان پر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اتنا اہم مقام ہے۔ آج پتہ نہیں میں بات کو کہاں سمیٹوں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں مضمون ابھی شروع کرنے لگا ہوں، بات کا بھی آغاز ہوا ہے مگر 5 دن ختم ہو گئے، اسی طرح رمضان ختم ہو جائے گا، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں جب یہ شفاعت کا موضوع بیان کرنے کے لیے کتابیں دیکھ رہا تھا تو حضور شیخ الاسلام نے بڑی جامع کتاب لکھی ہے، عقیدہ شفاعت، سٹال پہ ہوگی وگرنہ منگوا لیں، عقیدہ شفاعت پڑھ لیں یا کسی کو دے دیں، ساری غلط فہمی اور اشکال دور ہو جاتی ہیں کہ شفاعت ہے کیا۔ میں جب اس شفاعت کے موضوع کو سٹڈی کر رہا تھا تو یہ روایت میرے سامنے آئی نا تو ایک منظر آ گیا۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ عاشق ہے تو دعا کرتا ہے، دعا کرو اللہ مجھے مدینہ دکھائے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ مجھے حج اور عمرہ کرائے، اللہ مجھے کعبہ دکھائے۔
لوگ کہتے ہیں جا تجھے اللہ عمرہ کرائے، جا تجھے اللہ مدینہ، اور عاشق مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، اللہ مجھے مدینہ دکھائے۔ وہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کعبہ بھی ہے، جنت کی اتنی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں مدینہ مجھے عطا کرے۔ یہاں بہت توجہ کیجئے گا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دار قطنی کی روایت ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میں محمد پہ واجب ہو گیا کہ اس کی شفاعت کروں میں۔ سبحان اللہ سے آپ سے میرا دل خوش ہوا، مگر بات میں اگلی کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک تڑپتا ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، ہم میں سے ہر ایک تڑپتا ہے کہ میں کعبہ دیکھوں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے، شاہ صاحب دعا کرے اللہ مجھے مدینہ دکھائے، اماں جان دعا کرو اللہ مجھے مدینہ دکھائے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو نا۔ جیسے آپ اور میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کعبہ اور مدینہ دکھائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امتیو جب اذان سنو تو دعا کرو رب مجھے وسیلہ عطا فرمائے، رب مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ جیسے امتی کہتا ہے کہ اللہ مجھے مدینہ دکھائے، ویسے مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، جب جب اللہ کی اذان سنو تو تم نے میں محمد کے لیے دعا کرنی ہے، آتے محمد الوسیلہ۔ آقا ڈیوٹی لگائیں گے، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آقا کہیں گے میرے لیے دعا کرو، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آقا کی دعاؤں کے صدقے دنیا چل رہی ہے، آقا کی دعاؤں کے صدقے رب رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رب جنت دیتا ہے، رب ایمان دیتا ہے، جس کے صدقے رب سب دیتا ہے۔ وہ پیغام دے رہے امتیو ایک دعا میرے لیے بھی کرنا ہے۔ آقا کیا کریں؟ جب بھی اذان سنو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ کہہ کے روزانہ رب کو 5 بار یاد دلانا ہے، آت محمد الوسیلہ، کہ ہمارے آقا کو وسیلہ عطا کر۔ آقا آپ کو تو رب نے سب کچھ عطا کیا، یہ کوئی بہت اعلیٰ سٹیٹس ہے، یہ کوئی بہت اعلیٰ مقام ہے کہ آپ ہم سے رب سے سفارش کروا رہے ہیں، دعا منگا رہے ہیں کہ اے اللہ محمد کو وسیلہ دے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ایک وسیلہ وہ ہے جو اردو میں آپ اور میں ڈھونڈتے ہیں، یہ وسیلہ ایک کرسی کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ رب نے فرمایا، آقا نے فرمایا وسیلہ اس مقام کا نام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، میں جب وہاں بیٹھوں گا ساری امت کی بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اپنے لیے نہیں مانگی، تیرے لیے مانگی ہے، تیرے لیے مانگی ہے، میرے لیے مانگی ہے۔ رب مجھے مقام ہے، رب نے بھی وعدہ کیا عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا۔ پیارے رب وعدہ کر رہا ہے کہ بعد خدائی کے، بعد الوہیت کے دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ایک مقام ہے، رب نے اپنے عرش کے ساتھ ایک کرسی لگائی ہے، اس کا نام محمود رکھا ہے۔ رب تجھے بٹھا کے آدم کی ساری اولاد سے نعت پڑھوائے گا، نعت پڑھوائے گا۔ محمود اس کو کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے۔ رب نور کی کرسی پر بٹھا کے کہیں گے اب میرا ذکر نہیں، آج مصطفیٰ کی حمد شروع کر دو۔ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب تیرے میرے آقا کرسی پر بیٹھے ہوں گے۔ ارے اولیاء، شہداء، انبیاء بھی مصطفیٰ کے گن گا رہے ہوں گے۔ اسی پر حشر ختم کر دی جائے گی۔ اب پتہ چلا رب نے ترازو کیوں لگایا، رب نے حشر کیوں سجایا، رب نے ساروں کو اکٹھا کیوں رکھا۔ وگرنہ پتہ ہے کیا ہے، جو پہلے مر چکے ہیں ان کا حساب کتاب پہلے ہوتا تاکہ ہم جاتے تو رش نہ ہوتا، فرشتے بھی ویلے ہوتے، ہم بھی ویلے ہوتے، نفسا نفسی کا نہ ہوتا۔ مگر جو آدم پر ایمان لائے وہ بھی بقایا، نوح والے بھی بقایا، ابراہیم علیہ السلام والے بھی بقایا، ساروں کا فیصلہ باقی ہے۔ چونکہ جو پاس ہو جاتا ہے نا بچہ، وہ دوڑ کے گھر جاتا ہے بتانے میں پاس ہو گیا۔ جس کو ٹکٹ مل جائے وہ بس میں بیٹھ جاتا ہے کہ اے سی چل رہا ہے، باہر دھوپ پہ کیوں کھڑے کیے جائیں۔
ساروں کو حشر میں کھڑا کر دیا گیا کہ اب پتا چلا بزم حشر کیوں سجائی گئی ہے، در حقیقت مصطفیٰ کا مقام دکھانا تھا۔ یہ عقیدہ شفاعت ہے، معرفت مصطفیٰ ہے۔ منہاج القرآن کی پچھلی 40 برس کی محنتیں یہی ہے کہ مصطفیٰ شناس ہو جائے، ساری امیدیں ساری توجہ حضور کے چہرے پہ ہو جائے۔ ارے جو نبی کا ہو جاتا ہے جنت بھی اسی کی ہے، خدا بھی اسی کا ہے۔ مگر دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں، ہم بڑے خوش عقیدہ لوگ ہیں، گھر پہ جھنڈا لگا کے کہتے ہیں کہ اب جانے یا علی، گھر پہ سبز جھنڈا اور جھنڈیاں میلاد کے لگا کے کہتے ہیں ہم تو میلاد والے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ توسا شریف، گورڑا شریف، سیال شریف جا کے ہاتھ دے دیا اور ہمارے نفس نے کہا تو پکا جنتی ہے، سائیاں دے ہاتھے چ ہاتھ دے دیتا ہے جی۔ ہم نے حضرت علی کے نام پر، ہم نے رمضان کے نام پر، حج کے نام پر اپنے آپ کو مبرہ سمجھ لیا ہے۔ ہاں اگر شفاعت کا یہ تصور ہو کہ بس مجھے علی چھڑا لیں گے، غوث پاک چھڑا لیں گے، مجھے پیر صاحب چھڑا لیں گے، نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں سچ بولوں، نہ میں قرآن پڑھوں، نہ میں لوگوں کا حق ادا کروں، حقوق العباد لوگوں کے دل میں توڑتا رہوں، الزام میں لگاتا رہوں، لوگوں کے حق میں کھاتا رہوں، جھوٹ ہم بولتے رہیں، لوٹ مار ہم کرتے رہیں، اور خوش فہمی میں ہو کہ حضور ہمیں بخشوائیں گے، خوش فہمی میں ہو کہ علی ہمیں بخشوائیں گے۔ کیا اس امید پر گناہ؟ رب رحمان ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، ایسا کر بھی لیں تو ناممکن نہیں ہے، مگر پہلے اپنے آپ کو شفاعت کا حقدار بناؤ کہ اگر پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب ویسے زندگی گزار جیسے شریعت کا وہ بتا رہے ہیں، جو وظیفہ دیا ہے، جو نماز بتائی ہے، جو قرآن دیا ہے، اب تو کہہ سکتا ہے کہ میں خواجہ اجمیر کا مرید ہوں، اب میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ ہو غوث پاک کا نعرہ، گھر میں 11ویں کی دیگیں ہوں اور نماز سے تعلق نہیں ہو تو غوث پاک تمہارا کیا کریں گے؟ ہو علی کا چاہنے والا اور صحابہ کی بے ادبی کرے، قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، نعرہ صحابہ کا لگائے اور عیب نبی کی آل میں ڈھونڈے اور پھر بھی شفاعت کا انتظار کرے، نبی کی آل کا ذکر رکوا دے سٹیج پر، مائک لے لے کے علی کا ذکر نہیں ہوگا، فاطمہ تو زہرا کا ذکر نہیں ہوگا، اور حشر میں کہے کہ آقا مجھے شفاعت عطا فرمائے۔ نبی شفاعت عطا فرمائیں گے، پہلے فاطمہ تو زہرا کو تک کے شفاعت عطا فرمائیں گے۔ ارے جس نے کسی صحابی کی بے ادبی کی اور جس نے علی کو نہ مانا، جس نے فاطمہ تو زہرا کو نہ مانا، کبھی بھی اس سے شفاعت محمدی کی وہ چھینٹ نہیں پا سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے مگر ان لوگوں کی جن کے دلوں میں ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ منہاج القرآن سے ہم نے پچھلے 30 سال کی شاگردی میں ادب سیکھا ہے، ہر کسی کا ادب، ہر کسی کا ادب، حتیٰ کہ وہ انسان ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھتا اس کی بھی تحقیر نہیں کرنی، ہو سکتا ہے تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ دین مصطفیٰ کی طرف پلٹ آئے۔